دوستو آج ہم ایک ایسے معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ بات ہو رہی ہے صوفیہ گجراتن کے کیس کی، جو اس وقت دبئی کی جیل میں قید ہے، اور یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کیونکہ پچھلے 2-3 دنوں سے ان کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آ رہی، اور دبئی کے ایک وکیل نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ واقعی اس وقت دبئی کی جیل میں موجود ہے۔ 45 ثانية كلفت صاحبتها 6 أشهر في الحبس. محكمة جنح عجمان حكمت بالحبس 6 أشهر على مستخدمة للتيك توك بعد إدانتها بتوجيه إهانات مباشرة لشخص خدشت شرفه واعتباره وسمعة عائلته. والمحكمة اعتمدت على تفريغ الفيديو والأدلة الفنية والقولية، وتطابق محتوى الفيديو مع أقوال المجني عليه، والعقوبة كانت بموجب قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي في المادة 427. يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احنا نقول لسانك حصانك، ان صنته صانك، والامارات بفضل الله عز وجل دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع۔ اطلاعات کے مطابق صوفیہ گجراتن کو ایک عورت کی توہین کے الزام میں 6 ماہ کی سزا سنائی گئی ہے، تاہم اس کیس میں خانہ کعبہ کی مبینہ گستاخی کا حوالہ باضابطہ طور پر شامل نہیں کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور دبئی اس معاملے کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بات میڈیا میں کھل کر آ گئی تو اس عورت کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی بات پر عوام میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر واقعی خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ کی گستاخی ہوئی ہے تو 6 ماہ کی سزا بہت کم ہے۔ دوستو اس پورے کیس کو سامنے لانے میں ملکو ویکسین کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ انہوں نے نہایت جرأت اور ثابت قدمی کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا، ان کے ساتھ ساتھ مزید لوگ بھی شامل ہوتے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ میں، آپ اور بے شمار عام لوگ بھی اس آواز کا حصہ بن گئے۔ صوفیہ گجراتن کی شادی کا راز بھی ملکو ویکسین نے ہی فاش کیا، اور کہا گیا کہ ان کی شادی ایک ہندو لڑکے سے ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ مبینہ گستاخی والا عمل شوہر کے کہنے پر ہی کیا گیا۔ دوستو ماضی میں صوفیہ گجراتن ٹک ٹاک لائیو پر غیر اخلاقی حرکات اور فحاشی کو فروغ دیتی تھی، اور انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ ان کے خلاف کبھی کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ ان کی سب سے بڑی خوش فہمی تھی۔ دوسری طرف کچھ لوگ صوفیہ گجراتن کی حمایت میں سامنے آئے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صوفیہ گجراتن اس وقت جیل میں نہیں ہے، یہ سب افواہیں ہیں۔ یہی لوگ ملکو ویکسین کے خلاف مہم بھی چلا رہے ہیں تاکہ کیس کو دبایا جا سکے، لیکن ملکو ویکسین نہ کسی سے ڈرے نہ پیچھے ہٹے، وہ اپنے ایمان، یقین اور موقف پر ڈٹے رہے اور اپنے سورسز کو استعمال کرتے ہوئے انصاف کی جدوجہد جاری رکھی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ملکو ویکسین اور ان کے ساتھی روکی کو جان سے مارنے اور سر تن سے جدا کرنے جیسی دھمکیاں بھی دی گئی۔ یہ دھمکیاں صوفیہ گجراتن کے سپورٹر کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں۔ ایک شخص زہیب مغل پر بھی سنگین الزامات سامنے آئے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹک ٹاک لائیو پر قرآن پاک کی بے حرمتی کروا چکا ہے، جو کہ اس وقت بحرین میں سیکیورٹی گارڈ ہے۔ جب سے یہ صوفی گجراتن والا جو معاملہ ہوا ہے گستاخی والا، اس کے بعد سے جب سے یہ الحمدللہ اداروں کے ہاتھ چڑھی ہے، تو ابھی جو ہے اس کے حوالی وہ اکٹھے ہونے لگ گئے ہیں۔ لائیو پہ بیٹھ کے اس نے کس طریقے سے قرآن پاک کی بے حرمتی کروائی صوفی گجراتن سے، ٹھیک ہے، جس دن قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تھی اس کی لائیو کے اوپر ہوئی تھی، جب قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس بلیز عورت نے چیخیں ماری تھی، ٹھیک ہے۔ شخص اب اپنی براڈ پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کو سننا ہے، سنیے۔ ملکو اور روکی کی ایک کی سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ ملکو اور روکی کی ایک کی سزا سرطن سے جدا۔ سن لیا آپ نے، یہ اب یہ چیزیں کر رہا ہے، شروع پہلے دن گئے سے یہ اس ملونہ عورت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی۔ باقی آپ اور میں، ہم سارے انے، ہم سارے بے وقوف ہیں، یہ بغیرت بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوستو میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ اصل سزا کا حقدار کون ہے؟ وہ جو خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ کی توہین کرتا ہے، یا وہ جو اس گستاخ کو سزا دلوانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ کیا ہمیں ایسے وقت میں ملکو ویکسین کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں، یہ وقت آواز بلند کرنے کا ہے، تاکہ ایسے لوگ جو مقدس چیزوں کی توہین کرتے ہیں انہیں ان کے کیے کی سخت سے سخت سزا ملے، اور آئندہ کوئی بھی ایسی غلیظ حرکت کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔